جس کا عنوان کافی سیدھا اور سخت ہے، پاک افغان جنگ، پاک فوج کا کرم سیکٹر میں طالبان کے خلاف آپریشن کا آغاز۔ ایگزیکٹلی۔ اب ہوتا عموماً یہ ہے کہ ہم ایسی خبریں سنتے ہیں اور بس آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ہاں، مطلب روزمرہ کی خبروں کے شور میں یہ چیزیں دب جاتی ہیں۔ صحیح، لیکن آج ہمارا مشن کچھ اور ہے۔ ہم صرف اس خبر کو پڑھنے نہیں والے، بلکہ ہم ان مخصوص عسکری اصطلاحات کا، حملے کی نوعیت کا اور جو سیکیورٹی ذرائع کے بیانات ہیں ان کا باقاعدہ پوسٹ مارٹم کریں گے۔ بالکل، تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ ان الفاظ کا چناؤ دراصل کیا کہانی سنا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سطروں کے درمیان کیا چھپا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت زبردست نقطہ نظر ہے، کیونکہ جب ہم عسکری اور ریاستی سطح کی کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں تو وہاں کوئی لفظ اتفاقی نہیں ہوتا ہے نا؟ بالکل، کوئی بھی لفظ اتفاقی طور پر استعمال نہیں ہوتا۔ خبروں میں جو ٹرانسکرپٹ ہم تک پہنچتی ہے اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ باقاعدہ تول کر ادا کیا جاتا ہے۔ اس سما ٹی وی کی رپورٹ میں بھی جو معلومات دی گئی ہیں وہ بظاہر چند لائنیں ہیں، لیکن وہ ایک پوری فوجی اور تصویراتی حکمت عملی کا خاکہ پیش کر رہی ہیں۔ صحیح۔ اور ہمارا مقصد آج یہی ہے کہ ان الفاظ کے پیچھے چھپی اس بڑی تصویر کو ڈی کوڈ کیا جائے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ توجہ طلب چیز اس رپورٹ کا بالکل ابتدائی حصہ ہے، جہاں آپریشن کے نام کا ذکر ہے۔ جی ہاں، جہاں اس کارروائی کا نام لیا گیا ہے۔ رپورٹ میں انتہائی صراحت کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ اس آپریشن کا نام آپریشن غضب الحق ہے۔ غضب الحق۔ اور اس سے بھی بڑھ کر جن کے خلاف یہ کارروائی ہو رہی ہے، سورس مٹیریل میں انہیں واضح طور پر افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کہہ کر پکارا گیا ہے۔ ایک ساتھ؟ بالکل ایک ساتھ۔ اب مجھے یہ بات تھوڑی حیران کن لگی۔ اگر یہ محض ایک سرحدی جھڑپ ہوتی تو شاید صرف عسکریت پسند یا کوئی اور عام لفظ استعمال ہوتا۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ ان دو الگ الگ گروہوں کا نام ایک ساتھ اس طرح جوڑ کر پیش کرنا، مطلب اس کے پیچھے کیا منطق ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس میں استعمال ہونے والی اصطلاحات کی شدت کتنی زیادہ ہے۔ شدت؟ مطلب نام کی وجہ سے؟ جی ہاں، اگر ہم صرف نام پر غور کریں، غضب الحق، غضب کا مطلب ہے شدید غصہ یا قہر، اور حق کا مطلب ہے سچائی۔ ایک بہت ہی بھاری بھرکم نام ہے۔ بالکل، عسکری تاریخ میں جب بھی کسی آپریشن کو اس طرح کا بھاری بھرکم اور نظریاتی نام دیا جاتا ہے تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریاست اسے ایک معمولی کارروائی نہیں سمجھ رہی۔ یعنی یہ کوئی روایتی بارڈر کی فائرنگ نہیں ہے؟ نہیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ سرحد پر فائرنگ ہوئی اور جواب دے دیا گیا۔ یہ ایک باقاعدہ سوچی سمجھی مہم ہے جس کے پیچھے ایک مضبوط اخلاقی اور ریاستی بیانیہ موجود ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ذرا اس ہدف والے حصے کی طرف واپس آتے ہیں جہاں رپورٹ میں افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کو ایک ہی سانس میں ایک ہی ہدف کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ جی، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ اس مخصوص اصطلاح یعنی فتنہ الخوارج کے استعمال سے سیکیورٹی ذرائع کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ یہ دراصل ایک بہت ہی اہم نفسیاتی اور نظریاتی شفٹ ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ جب کسی عسکری تنظیم کو محض ایک باغی گروہ کہنے کے بجائے ایک ایسی اصطلاح سے پکارا جائے جس کی جڑیں مذہبی لٹریچر میں ہوں، بالکل، جس کی جڑیں مذہبی اور تاریخی لٹریچر میں موجود ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ ریاست انہیں صرف امن و امان کا مسئلہ نہیں سمجھ رہی، بلکہ انہیں ایک مکمل نظریاتی خطرے کے طور پر فریم کر رہی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور جب افغان طالبان اور اس گروہ کا نام ایک ساتھ لیا جا رہا ہے تو رپورٹ کے مطابق سیکیورٹی ذرائع یہ واضح کر رہے ہیں کہ ان دونوں کو ایک ہی صف میں کھڑا دیکھا جا رہا ہے۔ یہ تو سفارتی اور عسکری سطح پر ایک انتہائی سخت پوزیشن ہے۔ بہت سخت پوزیشن ہے اور اس کے اثرات بھی کافی گہرے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں سننے والوں کے لیے یہ بات بالکل واضح کرتا چلوں کہ آج کی اس گہرے تجزیے میں ہم جو بھی الفاظ یا اصطلاحات یا نام استعمال کر رہے ہیں، جی، چاہے وہ آپریشن غضب الحق ہو یا فتنہ الخوارج یا کسی بھی گروہ کا ذکر ہو، بالکل، تو یہ خالصتاً اوریجنل سورس مٹیریل یعنی جو سما ٹی وی کی ٹرانسکرپٹ ہے اس سے لیے گئے ہیں۔ بالکل، یہ بات واضح ہونی چاہیے۔ ہم یہاں بیٹھ کر کسی بھی خاص سیاسی دائیں بازو یا بائیں بازو کے بیانیے کی توثیق نہیں کر رہے، اور نہ ہی ہمارا مقصد کسی کی حمایت یا مخالفت کرنا ہے۔ صحیح۔
ہم صرف اور صرف فراہم کردہ متن کو ایک اکیڈمک اور تجزیاتی زاویے سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ خبر کے اصل مفہوم تک پہنچا جا سکے۔ یہ ایک بہت ضروری یاد دہانی ہے۔ ہمارا کردار یہاں محض ایک مترجم یا تجزیہ کار کا ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ رپورٹ میں استعمال ہونے والے ان الفاظ کی ٹیکنیکل اور عسکری اہمیت کیا ہے۔ 100%۔ ہم صرف حقائق کی اس کھڑکی سے دیکھ رہے ہیں جو سورس مٹیریل نے ہمارے لیے کھولی ہے۔ زبردست۔ تو نام اور اہداف کی اس شدت کو دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں فوراً سوال ابھرتا ہے کہ عملی طور پر گراؤنڈ پر کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ جو رپورٹ میں بتایا گیا ہے وہ کافی مختلف ہے۔ بہت مختلف ہے۔ مقام کے طور پر پاک و افغان بارڈر پر واقع کرم سیکٹر کا ذکر کیا گیا ہے اور پھر بتایا گیا ہے کہ زمینی اور فضائی کارروائیاں بیک وقت جاری ہیں۔ گراؤنڈ اور ایئر اسٹرائکس ایک ساتھ۔ ہاں، مطلب ہم عام طور پر سنتے ہیں کہ بارڈر پر فورسز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، لیکن فضائی کارروائی کا ذکر ایک بالکل مختلف سطح کی بات لگتی ہے۔ حقیقت میں یہ بہت ہی مختلف سطح کی بات ہے۔ جب عام عسکری زبان میں گراؤنڈ اور ایئر سٹرائکس کے ایک ساتھ ہونے کا ذکر آتا ہے تو اسے کمبائنڈ آرمز آپریشن کہا جاتا ہے۔ کمبائنڈ آرمز آپریشن۔ جی، اب اسے اگر ہم عام فہم انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک کمانڈر نے حکم دیا اور آدھے گھنٹے میں جہاز اڑ کر آ گئے۔ مطلب اس کے لیے پہلے سے تیاری چاہیے ہوتی ہے، بے پناہ کوآرڈینیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ چلا روکے، اس کوآرڈینیشن کو اگر ہم مزید سادہ الفاظ میں سمجھنا چاہیں تو کیا یہ ایسا ہے کہ جیسے زمین پر موجود فوج دشمن کو ایک طرف دھکیل رہی ہو اور فضا سے ان کے فرار کے راستے بند کیے جا رہے ہوں؟ ہاں، فضا سے ان کے فرار کے راستے یا ان کی پناہ گاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہو۔ اس کی منصوبہ بندی کتنی مشکل ہوتی ہے؟ جی بالکل، آپ نے بالکل درست منظر کشی کی۔ اس میں زمین پر موجود پیادہ دستوں کی لوکیشن اور فضا میں اڑنے والے طیاروں کی رفتار اور نشانے کے درمیان سیکنڈز کا حساب رکھا جاتا ہے۔ سیکنڈز کا مطلب مارجن آف ایرر بہت کم ہوتا ہے۔ بہت ہی کم۔ اگر تھوڑی سی بھی غلطی ہو تو اپنی ہی فوج کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ صحیح۔ اس لیے جب سما ٹی وی کی رپورٹ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ دونوں کارروائیاں ایک ساتھ مؤثر انداز میں جاری ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کوئی وقتی اشتعال نہیں ہے۔ یعنی یہ پلاننگ کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ بالکل۔ اس کارروائی کے پیچھے طویل انٹیلیجنس جمع کی گئی ہے، اہداف کا پہلے سے تعین کیا گیا ہے اور پھر باقاعدہ گرین سگنل ملنے کے بعد ایک بھرپور ریاستی طاقت کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں یہ بات انتہائی دلچسپ ہو جاتی ہے کیونکہ رپورٹ میں صرف فضائی کارروائی پر ہی اکتفا نہیں کیا گیا ہے۔ اور کیا ذکر ہے؟ اس میں افغان طالبان کی متعدد پوسٹوں کی تباہی کا ذکر ہے اور اس کے لیے ایک بہت ہی خاص اصطلاح استعمال کی گئی ہے، بھاری آرٹلری فائر۔ بھاری توپ خانہ۔ جی، مجھے یہ سمجھائیں کہ جب ہم سرحدی کشیدگی کی بات کرتے ہیں تو یہ بھاری توپ خانہ کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا یہ محض دشمن کو ڈرانے کے لیے ہوتا ہے یا اس کا مقصد کچھ اور ہے؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ ریاست کس حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ دیکھیں، ہلکے ہتھیاروں یا مارٹر گولوں کا استعمال عموماً دشمن کو پیچھے دھکیلنے یا جوابی کارروائی کے طور پر کیا جاتا ہے، جو کہ روٹین کی بارڈر فائرنگ میں ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ لیکن جب آپ بھاری آرٹلری یعنی بڑے توپ خانے کو محاذ پر لے آتے ہیں تو آپ کا مقصد صرف ڈرانا یا دھکیلنا نہیں ہوتا۔ تو پھر مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ کا مقصد دشمن کے انفراسٹرکچر، ان کی مضبوط کنکریٹ کی پوسٹوں، ان کے ٹھکانوں اور ان کی سپلائی لائنز کو زمین بوس کرنا ہوتا ہے۔ مطلب مکمل تباہی۔ جی، بھاری توپ خانے کی تباہ کن طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کا محاذ پر پہنچنا اور استعمال ہونا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ہدف مکمل تباہی ہے۔ اور میرے خیال میں اس تباہی کے ارادے کو مزید تقویت اس بات سے ملتی ہے جو رپورٹ میں اگلی ہی لائن میں کہی گئی ہے۔ کون سی لائن؟ سورس مٹیریل کے مطابق اس بھاری فائر کے ذریعے بخوبی طور پر ایکوریٹ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایکوریٹ یعنی یہ کوئی ایسی گولہ باری نہیں ہے کہ بس فائر کر دیا اور جہاں گرے سو گرے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نشانے بالکل درست اور ایکوریٹ لگ رہے ہیں۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو انٹیلیجنس بیسڈ ٹارگٹنگ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مطلب انہیں پتا ہے کہ فائر کہاں کرنا ہے۔ بالکل۔ ایکوریٹ نشانہ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس ان پوسٹوں کے درست کوآرڈینیٹس موجود ہیں، ان کو معلوم ہے کہ دشمن کی پوزیشنز کہاں ہیں، ان کی نقل و حرکت کیا ہے اور کن مخصوص جگہوں کو نشانہ بنانا ہے۔ جب ہم بھاری آرٹلری اور ایکوریٹ ٹارگٹنگ کو ملا کر دیکھتے ہیں تو یہ ایک انتہائی مہلک امتزاج بن جاتا ہے۔ خطرناک کمبینیشن ہے۔ بہت۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کے پاس
पास ग्राउंड और फजाई सर्वेलेंस का डेटा मौजूद है, जिसकी बुनियाद पर वो सर्जिकल अंदाज में दुश्मन की ताकत को खत्म कर रहे हैं। ये तो वाकई एक बहुत ही वसी और पेचीदा फौजी कार्रवाई का नक्शा खींचता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस सब का मतलब क्या है? अगर इतनी भारी ताकत इस्तेमाल हो रही है तो इसका इख्तिताम क्या होगा? ये एक बहुत अहम सवाल है। सोर्स मटेरियल के आखिरी हिस्से में सिक्योरिटी ज़राए के कुछ बयानात नकल किए गए हैं जो इस सवाल का जवाब देते हुए महसूस होते हैं। रिपोर्ट में बहुत जोर देकर यह बात कही गई है कि ये ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ इस वक्त तक पूरी क़ुव्वत से जारी रहेगा जब तक इसके अहदाफ मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं हो जाते। अहदाफ के हुसूल तक। जी, ये जुमला एक बार नहीं बल्कि जोर देकर दोहराया गया है। देखें, जब किसी मिलिट्री ऑपरेशन के बारे में ये कहा जाए कि वो अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा, तो इसका मतलब है कि उसे किसी टाइमलाइन का पाबंद नहीं किया गया। यानी कोई डेडलाइन नहीं है। नहीं, मिलिट्री साइंस में इसे कंडीशन बेस्ड ऑपरेशन कहा जाता है। कंडीशन बेस्ड? जी, यानी ये नहीं कहा गया कि हम 2 दिन तक कार्रवाई करेंगे या 1 हफ्ते तक, बल्कि जब तक काम मुकम्मल ना हो जाए। बिल्कुल, ये कहा गया है कि जब तक मतलूबा नताइज, चाहे वो किसी इलाके को क्लियर करना हो, मखसूस पोस्टों को तबाह करना हो या खतरे को मुस्तकिल बुनियादों पर ख़त्म करना हो, हासिल नहीं हो जाते, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये एक बहुत ही जारेहाना और गैर लचकदार पोजीशन लगती है। बहुत गैर लचकदार और वाज़ेह पोजीशन है। बिल्कुल, और मुझे रिपोर्ट में मौजूद एक और हवाले ने बहुत मुतवज्जे किया। इसमें एक रिपोर्टर शाहजेब के बयान का जिक्र है, जिसने सिक्योरिटी ज़राए के इस बयान को बड़ा ही कैटेगोरिकल बयान करार दिया है। कैटेगोरिकल यानी इंतहाई दो टोक। जी, इंतहाई दो टोक और वाजे। और दिलचस्प बात यह है कि रिपोर्ट ये भी याद दिलाती है कि यही दो टोक मौक़िफ़ इससे पहले फील्ड मार्शल की जानिब से भी दिया गया था और अब सिक्योरिटी ज़राए भी इसी पर कायम है। एक ही बात को दोहराया जा रहा है। हाँ, मेरा सवाल यही है कि ये एक ही बात को एक ही शिद्दत के साथ मुख्तलिफ सतहों से बार बार दोहराने का क्या मकसद होता है? अगर हम इस बात को वसीतर तनाजुर में देखें तो ये स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन का एक क्लासिक नमूना है। स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन? जी, जब आप ग्राउंड पर लड़ रहे होते हैं तो आपको सिर्फ हथियारों से नहीं, बयानिए से भी लड़ना होता है। सही। फील्ड मार्शल जैसी आला तरीन सतह से लेकर ग्राउंड पर मौजूद सिक्योरिटी ज़राए तक एक ही कैटेगोरिकल बयान का आना ये जाहिर करता है कि पूरी स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल कमांड एक ही पेज पर है। मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है उनके दरमियान? बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसका मकसद सरहद पार बैठे मुखालिफिन को ये सख्त और वाज़े पैगाम भेजना है कि कोई सिफारती दबाव, कोई वक्ती जंग बंदी की अपील या कोई भी बैरूनी अंसर इस ऑपरेशन की रफ्तार को सुस्त नहीं कर सकता। क्या इसका मतलब ये है कि वो ये तासुर ज़ाहिर करना चाहते हैं कि ये कोई वक्ती गुस्सा या रिवायती सरहदी झड़प है जिसमें दोनों तरफ से फायरिंग हुई और फिर खामोशी छा गई? जी बिल्कुल, ये सबसे अहम नुक्ता है। वो इस कार्रवाई को एक रिएक्शन नहीं बल्कि एक एक्शन के तौर पर पेश कर रहे हैं। सुनने वालों के लिए ये समझना इंतहाई ज़रूरी है कि इस तरह की जुबान, इस तरह की दो टोक बयानबाजी रियासत की तरफ से उस वक्त सामने आती है जब वो फैसला कर चुकी हो कि अब पुरानी तर्ज की सरहदी झड़पों का सिलसिला मजीद काबिल कबूल नहीं है। यानी अब बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। हाँ, ये बयाना दरअसल एक लकीर खींच रहे हैं कि जब तक रियासत मुतमईन नहीं होती कि खतरा टल गया है, ये भारी हथियार और ये फिजाई हमले नहीं रुकेंगे। ये वाकई बहुत गौर तलब बात है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे एक महज 2-2.5 मिनट की खबर या एक मुख्तसर सी ट्रांसक्रिप्ट के अंदर कितनी गहरी तस्वीराती, फौजी और नफ्सियाती मालूमात छुपी हुई थी। बहुत सारी तहें थीं जिन्हें खोलना जरूरी था। तो आइए अब इस सारी मालूमाती और तज्जियाती गुफ्तगू के अहम तरीन निकात का खुलासा करते हैं ताकि तमाम चीजें एक बार फिर जहन नशीन हो जाएं। जी बिल्कुल। सबसे पहले हमने देखा कि समा टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक करम सेक्टर में होने वाली इस कार्रवाई को बाकायदा ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ का नाम दिया गया है, जो इसकी नजरियाती और रियासती अहमियत को जाहिर करता है। बिल्कुल। इस कार्रवाई के हदफ के तौर पर बहुत वाज़ेह अल्फाज में अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज का नाम लिया गया है। यानी उन्हें एक मुश्तरका और संगीन सिक्योरिटी खतरे के तौर पर फ्रेम किया गया है।
सही। फिर हमने हमले की नौयत पर बात की, जिसमें ये सामने आया कि ये कोई आम सरहदी फायरिंग नहीं है, बल्कि ज़मीनी प्यादा दस्तों और फ़िज़ाई हमलों का एक पेचीदा और मौसर इम्तिजाज है, जिसे हम कंबाइंड आर्म्स कह रहे थे। बिल्कुल। उसके साथ ही भारी आर्टिलरी का इस्तेमाल और बिल्कुल एक्यूरेट निशाने लगाना इस बात की तस्दीक करता है कि ये एक इंटेलिजेंस के बुनियाद पर की जाने वाली इंतहाई तबाहकुन कार्रवाई है। और आखिर में जो हमने बात की सिक्योरिटी ज़राए के बयानात और फील्ड मार्शल के साबका मौक़िफ़ का, जी, वो ये दो टोक पैगाम देता है कि ये ऑपरेशन बगैर किसी लचक के अपने मुकम्मल अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। ये एक बहुत ही जामे और बेहतरीन खुलासा है। इन तमाम अज्जा को जब हम इकट्ठा करके देखते हैं, चाहे वो नाम का चुनाव हो, चाहे नाम का चुनाव हो, भारी हथियारों की शमूलियत हो या सिक्योरिटी ज़राए का कैटेगोरिकल मौक़िफ़ हो। इस तफसीली जायजे के बाद अब हम इस तज्जिये के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन जाने से पहले मैं एक ऐसा सोचने का मुकाम छोड़कर जाना चाहता हूं जिस पर गौर करना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। जी ज़रूर। हमने सोर्स मटेरियल में दी गई तमाम तफसीलात को तो समझ लिया, लेकिन इस सारी सूरत हाल को देखते हुए जहन में एक सवाल उभरता है। कैसे सवाल? सवाल ये है कि अगर ये फौजी ऑपरेशन अपने मौजूदा भारी हथियारों, फजाई कार्रवाइयों और इस गैर लचकदार मौक़िफ़ के साथ इस वक्त तक जारी रहता है जब तक कि तमाम अहदाफ हासिल न कर लिए जाएं, तो क्या इससे इस मखसूस सरहदी पट्टी में मुस्तकबिल के लिए क्रॉस बॉर्डर एंगेजमेंट यानी सरहदी झड़पों की तारीफ और तवील मुद्दती सिक्योरिटी का नक्शा हमेशा के लिए तब्दील नहीं हो जाएगा? ये वाकई एक बहुत गहरा और दुरुस्त सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जो बज़ाहिर इस मुख्तसर खबर के दायरे से बाहर लगता है, लेकिन हकीकत में यही वो सवाल है जो इस खित्ते के मुस्तकबिल का तयन करेगा। बिल्कुल, और इस पर मजीद सोच विचार की जरूरत है। आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ शामिल होने और इतने हसास और पेचीदा मौजू को उसकी तमाम तर तहों के साथ समझने के इस अमल का हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया। मालूमात को डिकोड करने और हकाइक को समझने का ये सफ़र आगे भी जारी रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।